زاویار سوہا سے اپنی محبت تو جتا رہا ہے اور سوہا کو بھی اب زاویار کی محبت کا احساس ہونے لگا ہے، لیکن سوہا نے جو احسانات کیے ہیں زاویار پر اور اس کی فیملی والوں پر، اس کے بدلہ جو ہے زاویار کبھی بھی نہیں چکا سکتا، کیونکہ سوہا نے زاویار کی جان بچائی، زمل کی مدد کی اور اب سوہا جو ہے زرکا کا گھر بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سوہا کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ زرکا جو ہے اسفند کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے تو سوہا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور یہ بات سوہا کو کوئی اور نہیں بلکہ خود اماں جان فون کر کے سوہا کو بتاتی ہیں اور سوہا کو کہتی ہیں کہ اس لڑکی کا کچھ کرو، یہ تو اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی نقصان پہنچانے کا سوچ رہی ہے۔ جب سوہا پوچھتی ہے کہ ایسا کیا کر دیا ہے زرکا نے، تو اماں جان ساری بات صاف صاف بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے جو ہے ریاض سے طلاق لے لی ہے اور وہ اب اسفند کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے، اور اس نے کھلے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اسفند سے شادی کر کے ہی دم لے گی اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو جب سوہا کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسفند کے پیچھے زرکا ہاتھ دھو کر پڑی ہے تو سوہا اب یہ ایسا ہونے نہیں دے گی، کیونکہ اگر زرکا کی شادی اسفند سے ہو گئی تو ظاہری بات ہے زرکا کی جو سوتن ہوگی یعنی کہ زورا، وہ تو زاویار کی بہن ہے اور وہ تو گھر آ جائے گی، اور گھر آتے ہی وہ سوہا کو چین سے نہیں رہنے دے گی اور اس طرح زاویار کی بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ لیکن سوہا ایسا نہیں ہونے دے گی۔ زمل کے پاس ہونے کی خوشی میں اس کی ساس سسر نے گھر میں جو بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پر سوہا بھی جائے گی، زاویار بھی، کرن بھی اور زورا بھی، تو وہاں پر اسفند بھی موجود ہوگا اور سوہا موقع تلاشتے ہی اسفند کے پاس جائے گی اور اسفند سے جا کر کہے گی کہ آپ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، میں جانتی ہوں کہ آپ ایسے انسان نہیں ہو، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ زرکا کو بھی جانتی ہوں، وہ شکل سے جتنی معصوم لگتی ہے اتنی ہے نہیں، آپ کے سامنے وہ سیدھی سادی اور بھولی بھالی بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، جبکہ اس کی نیچر جو ہے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے۔ میں اس کے ساتھ وقت گزار کر آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے جال میں نہ پھنسیں اور اس کے کہے پر عمل نہ کریں، لیکن اسفند جو ہے وہ سوہا کی بات پر پہلے یقین نہیں کرتا۔ اسفند کو لگتا ہے کہ شاید سوہا جان بوجھ کر اس کے اگینسٹ باتیں کر رہی ہے، تو اسفند جو ہے وہ سوہا سے کویسچننگ کرتا ہے اور اس کے سوالوں کے جوابات سوہا اس کو اس انداز سے اور ایسی سچائی سے دیتی ہے کہ اب اسفند کو بھی اب سوہا کی بات پر یقین ہو جاتا ہے، اور اسفند کو وہ سارے خیالات آتے ہیں جو مکاریاں اور چلاکیاں زرکا نے اسفند کے ساتھ کی ہیں۔ زرکا نے جس طرح بے باکی سے اسفند سے اپنے پیار کا اظہار کیا، پہلی ملاقات میں ہی اس کو بھانپ لیا، اور جب ریسٹورنٹ میں بیٹھی اس کو سامنے سے کہتی ہے کہ بھئی اب کیسی شرم، آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ تو جب اسفند اس کے پسندیدگی سے انکار کرتا ہے تو زرکا کافی زیادہ ہائپر ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بھئی کیا ہمارا روز روز کا ملنا، اس طرح ایک دوسرے کے لیے تڑپنا آپ کو کچھ محسوس ہو نہیں رہا، یا میں آپ کو محسوس کروا نہیں پا رہی؟ تو اسفند کو یہ بات پسند نہیں آتی۔ اب جب کہ زرکا طلاق لے چکی ہے ریاض سے، اور جیسے ہی طلاق ہوتی ہے ریاض سے اس کو، تو وہ پہلا کام ہی یہی کرتی ہے کہ وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور اسفند کو کال ملاتی ہے اور اسفند کو یہ بات ان کی خوشخبری کے طور پر سنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسفند اس وقت پارٹی میں مصروف ہوتا ہے، زرکا کی کال اٹینڈ نہیں کرتا۔ لیکن اگلی صبح جیسے ہی زرکا کو ٹائم ملتا ہے، موقع ملتا ہے، تو وہ اسفند کو فون کر کے کہہ دیتی ہے کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ ریاض جیسے ظالم اور مکار انسان سے میری جان چھوٹ چکی ہے، ریاض نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میں آزاد ہو چکی ہوں، اور اب میں کسی سے بھی کہنے سے یہ نہیں ہچکچاؤں گی کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں۔ جب یہ بات سنتا ہے اسفند تو وہ بہت زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور زرکا سے یہ کہتا ہے کہ بھلا آپ یہ مجھ سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو زرکا بنا شرمائے بنا گھبرائے اسفند سے یہ کہہ دیتی ہے کہ بھئی جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کو کہہ دیا ہے، میں آپ کی طرح اپنے شوہر سے یہ نہیں ڈرتی، یعنی کہ آپ جس طرح اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں میں اس طرح کسی سے نہیں ڈرتی، اور میں نے آپ کو یہ بات کہہ دی ہے۔
تو اسفند جو ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے، زرکا کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ کے جو بھی خیالات ہیں وہ اپنے تک محدود رکھیں، میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، میں نے آپ سے جب بھی ملاقات کی ہے آپ کی مدد کرنے کی خاطر کی ہے، کیونکہ آپ مجھے بے بس اور بے سہارا لگی، آپ کو ایک مرد کے سہارے کی ضرورت تھی اور میں نے انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی، آپ کو وکیل سے ملوایا۔ آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے شوہر سے طلاق چاہیے تھی، جو کہ اب ہو چکی ہے اور آپ کا کام ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب آپ جو ہے آج کے بعد مجھے فون نہ کریں اور نہ مجھ سے ملنے کی کوشش کریں۔ یہ بات سن کر زرکا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ اسفند تو فون بند کر دیتا ہے، لیکن زرکا جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں لال ہو جاتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے، اس کو یہی لگتا ہے کہ ہو نہ ہو اس میں سوہا نے ہی کوئی کردار نبھایا ہے، اور وہ سوہا کے پیچھے غصے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ سوہا سے ملنے جاتی ہے اس کے گھر اور اس کو جا کر کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے معاملے سے دور ہوں تو تم بھی میرے معاملے سے دور رہو، یہ یاد رکھو کہ اس گھر سے میں نے تمہیں جس طرح بے عزت اور ذلیل کر کے نکلوایا ہے میں تمہیں اس گھر سے بھی نکلوا سکتی ہوں۔ لیکن سوہا اس بار زرکا کی ان دھمکیوں میں گدڑ بھکیوں میں آنے والی نہیں ہے۔ سوہا جان چکی ہے کہ اس کے پیچھے جو سپورٹ ہے اس کا سچا پیار کرنے والا شوہر ہے، وہ اس کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑے گا اکیلا، تو لہٰذا اب سوہا جو ہے زرکا کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی۔ زرکا پوری کوشش کرے گی کہ سوہا کو نقصان پہنچائے اور سوہا کو ذلیل کروا کے زاویار کے گھر سے نکلوا دے، مگر اس بار جو زرکا ہے وہ ناکامیاب ہو جائے گی۔ اور زرکا کی انہی حرکتوں کی وجہ سے جو اماں جان ہیں وہ بیچاری بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندگی سے بیمار پڑ جائیں اور اسی بیماری میں اللہ کو پیاری ہو جائیں، اور زرکا جو ہے وہ بالکل اکیلی اور تنہا رہ جائے گی، اور اسفند بھی اس کو دھتکار دے گا، ٹھکرا دے گا، تو زرکا کے پاس کوئی بھی سہارا نہیں ہوگا۔ اور جب کہ وہ سوہا کے ساتھ بھی بدتمیزی کرے گی تو اب اس کا سوہا کے گھر میں بھی داخلہ بند ہو جائے گا، اور سوہا بھی اس کی کوئی بھی فائنینشیل ہیلپ جو ہے نہیں کر سکے گی زاویار سے۔ تو وہ اس بات کی امید لگائی ہوگی کہ شاید زاویار اس کو سپورٹ کرے، لیکن زاویار بھی سوہا کی بے عزتی برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ بھی زرکا کی سپورٹ جو ہے چھوڑ دے گا۔ تو ظاہری بات ہے زرکا پاگل سی ہو جائے گی، اکیلی رہ جائے گی، تنہا رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے یا تو زرکا خود کو کوئی نقصان پہنچا لے یا پھر پاگل خانے پہنچ جائے، کیونکہ اس کا غصہ اور جو اس کا دماغ ہے وہ ایک جگہ پر ٹکنے والا نہیں ہے، وہ ظاہری بات ہے پاگل ہی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد جو زرکا کا بیٹا ہے وہ حصے آئے گا سوہا کے اور زاویار کے، اور وہ ہی اس کی پرورش کرنے لگے گی۔ اسی طرح یہ کہانی چلے گی۔ کہانی جو ہے کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے، بور ہو چکی ہے، دیکھنے والے بھی تنگ ہو چکے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اس ڈرامے کا اینڈ ہو جانا چاہیے؟ کیونکہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں آخری ایپیسوڈز کی آ رہی ہیں، یعنی کہ لاسٹ جو ویڈیوز جو ہیں 3-4 ویڈیوز، ہر ویڈیو کے نیچے لوگ یہی کمنٹ کر رہے ہیں کہ بس اب یہ بورنگ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ختم ہو جانا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور سوہا اور زاویار کی کیمسٹری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ بورنگ ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کچھ ایپیسوڈ پہلے ہی شروع ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اب ڈرامہ جس سے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ان کے پاس نہ کوئی ڈھنگ کے ڈائلاگس ہیں اور نہ ہی کوئی ڈھنگ کے سین ہیں، بس ایسے ہی ڈرامے کو گھما کر لمبا کیے جا رہے ہیں۔ خیر یہ تھا ہمارا آج کا ریویو۔ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ زاویار نے آخرکار سوہا کو اپنی محبت کا احساس دلا ہی دیا ہے۔ اب جا کر سوہا زاویار کو سمجھنے لگی ہے اور زاویار کی محبت کو اس نے قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے سوہا کی تو سوہا اور کرن ایک بار پھر سے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور زاویار کی وجہ سے ہی ان کے بیچ میں نوک جھوک شروع ہے اور زاویار دور کھڑا ان کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ اور سوہا نے ایک اور کمال بھی کر دیا ہے، اس نے اسفند سے جا کر ساری بات کلیئر کر دی ہے اور اسفند کو بتا دیا ہے زرکا کے بارے میں کہ زرکا کس قدر چالاک اور شاطر عورت ہے اور وہ کس طرح اسفند کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ جب سوہا یہ باتیں کر رہی ہوگی اسفند کے ساتھ تو اتفاقاً زرکا کا فون آئے گا اور جو فون ہے وہ اسفند سے کسی طریقے سے ریسیو ہو جائے گا اور سوہا کی باتیں جو ہیں وہ زرکا کے کانوں تک پہنچ جائیں گی اور زرکا کو پتہ چل جائے گا کہ سوہا کس طرح جو ہے زرکا کا جال جو بچھا ہوا تھا اس میں سے اسفند کو بچا کر نکال رہی
رہی ہے۔ اب یہ بات جو ہے زرکا کو پسند بالکل نہیں آئے گی، کیونکہ جب زرکا کے ہاتھ اسفند نہیں لگے گا اور اسفند اس کو انکار کر دے گا، اور زرکا نے اسفند کی وجہ سے ہی اپنے شوہر سے طلاق بھی لے لی ہے۔ جی ہاں ویورز، آنے والے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ زرکا کا جو شوہر ہے ریاض، وہ آخرکار مجبور ہو کر زرکا کو طلاق دے دے گا، اور زرکا جو ہے بہت زیادہ خوش ہوگی اور خوشیاں منا رہی ہوگی، اور اس خوشخبری کو وہ شیئر کرنا چاہے گی اسفند کے ساتھ۔ اور اسی معاملے میں جب وہ اسفند کو فون کرے گی تو اسفند فون کاٹنے کی بجائے اس کا ہاتھ سے غلط ٹچ ہو جائے گا اور فون جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گا، اور اسی دوران سوہا کھڑی اسفند کو جو ہے زرکا کی حقیقت بتا رہی ہوگی۔ سوہا اسفند سے یہ کہے گی کہ زرکا نے آپ سے جو بھی کہا ہے وہ جھوٹ کہا ہے، آپ نہیں جانتے کہ وہ کتنی شاطر عورت ہے، وہ بہت زیادہ بدتمیز اور چالاک اور بدمزاج عورت ہے، آپ اس کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، میرا اس کے ساتھ ٹائم گزرا ہوا ہے، لہٰذا آپ اپنی جو شادی شدہ زندگی ہے اس پہ ٹائم اور دھیان دیں، اس کی فکر اور باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو اسفند کو سوہا کی ان باتوں پر اتنی جلدی یقین نہیں آئے گا، لیکن اسفند کچھ کویسچننگ کرے گا سوہا سے، جس کے جوابات سوہا اس قسم کے دے گی کہ اسفند واقعی سوچنے پر اور سمجھنے پر مجبور ہو جائے گا، اور پھر اسفند کو یہ بھی خیال آئے گا کہ کس طرح اچانک سے اس نے خود کو، یعنی کہ زرکا نے خود کو اسفند پر تھوپنے کی کوشش کی اور اسفند سے ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ اس سے پیار کرتی ہے اور اس کے جذبات، اس کے لیے دل میں جذبات ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جب اسفند کے ذہن میں گونجیں گی تو اسفند کو سوہا کی بات کا پتہ چل جائے گا، اور اگلی بار جب سوہا نے فون کرنا ہے اسفند کے آفس میں اور اسے بات کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اسے خوشخبری دینی ہے کہ بھائی اب اس کی طلاق ہو چکی ہے، ریاض سے اس کی جان چھوٹ چکی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہے گی کہ اب مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، تو یہ سنتے ہی اسفند کے ہوش اڑ جانے والے ہیں، لیکن اسفند جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس کو سٹاپ کال دے دے گا اور شٹ اپ کال دے دے گا اور کہہ دے گا کہ بھائی میں اس قسم کے جذبات آپ کے لیے ذہن میں اور دل میں نہیں رکھتا، لہٰذا آپ سوچ سمجھ کر بات کریں، میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں اور مجھے آپ کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا یا آپ کی اس قسم کی باتیں سننا یہ ہم دونوں کو زیب نہیں دیتی، لہٰذا آپ کا اگر کوئی اور کام ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ تو آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا کہ آپ نے طلاق لینی ہے اپنے شوہر سے، اب آپ کو وہ کام ہو چکا ہے، برائے مہربانی مجھے آئندہ کال نہ کیجیے گا۔ اب جب کہ زرکا کو یہاں پر شٹ اپ کال مل جائے گی اسفند کی جانب سے، تو ادھر زرکا جو ہے اب سوہا کو سکون سے جینے نہیں دے گی، کیونکہ زرکا کو تو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ کس نے زرکا کا جو ہے بھانڈا پھوڑا ہے اسفند کے آگے۔ اب جو ہے زرکا جو جائے گی سوہا کے پاس، اور زرکا کو یہ محسوس ہو جائے گا کہ سوہا نے زاویار کو قبول کر لیا ہے اور سوہا کے دل میں زاویار کی محبت پڑ چکی ہے۔ اب تک تو زرکا کا دھیان اسفند کی طرف تھا، سوہا سے تھوڑا ہٹا ہوا تھا، لیکن اب جب کہ اس کو پتہ چلے گا کہ اس کا پتہ تو سوہا نے کاٹ دیا ہے، تو اب وہ سوہا کو بھی اس گھر میں خوش رہنے نہیں دے گی۔ اب سوہا زاویار کے گھر آئے گی اور سیدھا آ کر سوہا کو دھمکی دے گی زرکا، اور اسے کہہ دے گی کہ بھائی جب میں نے تمہیں اس گھر میں بسنے نہیں دیا تو میں تمہیں اب اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی۔ اب زرکا جو ہے اپنی اصلیت دکھائے گی، زرکا کو جو ہے اپنی اصلیت دکھائے گی سوہا کو، اور زاویار کے دل میں بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گی۔ سوہا کی زندگی کی مشکلات اسی طرح بڑھتی جائیں گی، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے اس کو زاویار سے نفرت تھی، پھر اس کو جب زاویار سے محبت ہونے لگی تو کرن بیچ میں آ گئی، کرن کی جانب سے جو ہے سوہا پر کافی پریشر ہے، لیکن اب زرکا بھی میدان میں کود پڑی ہے، کیونکہ اب سب ہی مل کر زرکا اور کرن مل کر سوہا کو زاویار سے دور کرانے کی سازشیں کا جال بن رہے ہیں، لیکن زرکا یہ سمجھتی ہے کہ وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا ناممکن ہے، کیونکہ جس شدت سے زاویار چاہتا ہے سوہا کو، اور اگر بات کی جائے کرن کی تو کرن جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ تو زاویار کی مرضی کے مطابق کر رہی ہے اور ایک پلان کے مطابق کر رہی ہے، اس کا مقصد تو یہی ہے کہ وہ سوہا کو زاویار کے قریب لے کر آئے، لیکن جب زرکا اپنا جال پھیلائے گی اور اپنی زہریلی چالیں چلے گی تو اس سے اب ہو سکتا ہے کہ سوہا کی زندگی میں کچھ مشکلات کھڑی ہو جائیں۔
لیکن سوہا جو ہے وہ بھی کافی مضبوط لڑکی ہے، وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ ڈٹ کے کرتی ہے اور وہ زرکا کی نیچر کو بھی جانتی ہے کہ زرکا کس فطرت کی انسان ہے اور وہ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ اس چیز کا اندازہ سوہا کو بخوبی ہے، لیکن پھر بھی جو مشکلات کا سامنا تو اس کو کرنا ہی ہوگا۔ اب زاویار جو ہے سوہا کے قریب آ چکا ہے اور سوہا بھی زاویار کو اپنے دل میں جگہ دے چکی ہے، تو ان کی کیمسٹری تو شروع ہو چکی ہے، لیکن اب کرن کا کام ختم ہونے والا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سارا ڈرامہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ بس یہ بور ہو چکے ہیں، کتنی پریڈکشن کریں، کتنے ہم پیشن گوئیاں کریں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، بس ایپیسوڈ اتنے سلو چل رہے ہیں، اتنی سست روی سے یہ کہانی آگے بڑھ رہی ہے کہ اس پر تو آپ یقین کریں کہ بات کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ خیر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ کب ختم ہوگا، وہ کتنے ایپیسوڈ تک جائے گا؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے بھی بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ زرکا کا انجام آخر کیا ہوگا، کیونکہ زرکا نے تو جو کچھ کرنا تھا وہ تو کر چکی ہے، اماں کے دل سے اور نظروں سے بھی گر چکی ہے، سوہا کے دل سے تو کب سے گر چکی تھی جب سے وہ اس کے بھائی کے مرنے کے بعد، یعنی کہ زرافے کے مرنے کے بعد جب اس نے اپنے رنگ دکھانا شروع کیے تھے، اور زاویار کے سامنے بھی ایکسپوز ہو جائے گی، تو یہ زرکا آخر کار جائے گی تو جائے گی کہاں؟ یہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ زرکا کا انجام دیکھنے کے لیے کون کون بےتاب ہے، اور اس ڈرامے کے علاوہ آپ کون کون سے ڈراماز دیکھتے ہیں اور آپ کے پسندیدہ اداکار کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کس چینل کے ڈرامے کے ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو ہمیں آپ کے من پسند ڈراماز پر بات کرنے کا موقع ملے گا اور ہم لوگ مل کر ان ڈراماز کی سٹوریز کو انجوائے کریں گے۔ کرن اور زاویار نے مل کر جو پلان بنایا تھا وہ اب کام کرنے لگا ہے۔ ان دونوں کا یہی پلان تھا کہ یہ دونوں اب آپس میں اس طرح کی ایکٹنگ کریں گے کہ جس کی وجہ سے سوہا جو ہے وہ خود بخود زاویار کی طرف کھینچی چلی آئے گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ وہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سوہا اب ساتھ ہی ساتھ غلط فہمی کا شکار بھی ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سوہا کو لگتا ہے کہ واقعی اب زاویار جو ہے وہ کرن کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے زرکا کی، تو زرکا نے تو بے حسی اور بے غیرتی کی انتہا کر دی ہے۔ زرکا نے اسفند کو پھنسانے کے لیے، اسفند کو پٹانے کے لیے اب ایک نیا جال بن لیا ہے۔ زرکا پہلے تو اس اسفند کو اپنے گھر بلاتی ہے، اسے یہ کہتی ہے کہ آپ گھر پہ آئیں، کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو اسفند جب اس سے ملنے جاتا ہے گھر پہ، تو گھر پہ اماں موجود نہیں ہوتی اور زرکا جو ہوتی ہے وہ بہت بالکل اکیلی ہوتی ہے، اور اسفند کو جب کہتی ہے کہ شکر ہے کہ آپ آ گئے ہیں، اماں گھر پہ نہیں تھی، میں اکیلی بور ہو رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ریاض نہ آ جائے اور مجھے گھسیٹتا ہوا نہ لے جائے اپنے ساتھ۔ تو یہاں پر اسفند جو ہے وہ چونک جاتا ہے اور وہ زرکا کو کہتا ہے کہ جب اماں گھر پر نہیں تھی، آپ گھر پہ اکیلی تھی، تو آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ کو مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا، اگر وہ آ گئی یا کسی نے دیکھ لیا تو لوگ کیا سوچیں گے اور کیا سمجھیں گے؟ زرکا تو یہی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اسفند کو بدنام کرے، اسفند کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر اپنا نام بدنام کرے اور اسفند کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ خیر، ان کی باتیں بھی چل ہی رہی ہوتی ہیں، اسفند وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن زرکا اس کو جانے نہیں دیتی، اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ جیسے ہی زرکا اسفند کا ہاتھ پکڑتی ہے، سامنے سے اماں آ جاتی ہیں اور اماں کو جیسے ہی اسفند دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے اور جھٹک کر جو ہے زرکا کا ہاتھ ہٹاتا ہے اور وہاں سے جانے کے لیے اجازت مانگتا ہے۔ اسفند کے جانے کے بعد اماں جان جو ہیں وہ تو زرکا کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں، اسے کہتی ہیں کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جس گھڑی میں تم پیدا ہوئی تھی، تم پیدا ہوتے ہی مر جاتی تو اچھا ہوتا، ورنہ آج مجھے یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن زرکا اتنی بے غیرت اور اتنی بے حس لڑکی ہے کہ اس پر کسی کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ الٹا اپنی اماں کو ہی ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں پہلے 2 شادیاں کر چکی ہوں، میں مانتی ہوں کہ میری قسمت خراب تھی، مجھے صحیح شوہر نہیں ملا، اب جب کہ اسفند جیسا امیر شخص میرے جال پر پھنس چکا ہے تو
تم کیوں مجھے روکنا چاہتی ہو؟ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہاری بیٹی خوشیوں والی زندگی گزارے؟ تو اماں جی اسے سمجھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کسی اور کا گھر برباد کر کے کبھی بھی خوشیاں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو زرکا اماں کو کہہ دیتی ہے کہ میرے معاملے میں بولنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بس اپنے کام سے کام رکھا کرو اور مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر کے ہی رہوں گی، اور میں یہ دعوے سے کہتی ہوں کہ میں اسفند سے شادی کر کے ہی رہوں گی۔ جبکہ اسفند کے دل میں ایسا کوئی بھی خیال نہیں ہے۔ اسفند اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہے اور اس کو لگتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے زرکا سے مل کر، کیونکہ زرکا اس کو اپنے جال میں پھنساتی جا رہی ہے اور اس بات کی سمجھ اسفند کو آ چکی ہے۔ خیر اب اسفند جو ہے وہ تو زرکا سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن زرکا ہی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اماں جی سب سے اچھا کام یہ کرتی ہیں، عقل مندی کا کام یہ کرتی ہیں کہ وہ فون اٹھا کر جو ساری بات ہے وہ سوہا کو بتا دیتی ہیں کہ اس طرح زرکا جو ہے وہ تمہارے نندوئی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہوئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سوہا کو بہت زیادہ جھٹکا لگتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے کہ آخر کار یہ کیا حرکت کر رہی ہے زرکا کو شرم کیوں نہیں آتی؟ ایک شادی شدہ شخص کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے کسی اور کا گھر برباد کر کے اپنے گھر کو برباد کرنے کا سوچ رہی ہے، تو یہ تو بہت غلط ہے۔ اب سوہا کو جبکہ یہ بات ساری پتہ چل چکی ہے تو اب سوہا جو ہے وہ زرکا کو ایکسپوز کرے گی زاویار کے سامنے، اسفند کے سامنے، یا پھر وہ زرکا کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ لیکن زرکا جو ہے وہ تو اپنی اماں کے سمجھانے پر نہیں سمجھی، تو سوہا کو تو وہ کسی کھاتے میں حساب ہی نہیں کرتی۔ اس کے سامنے تو سوہا کی کوئی بھی حیثیت، کوئی بھی اوقات نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوہا کیا کرنے جا رہی ہے؟ کمنٹ کر کے مجھے بھی ضرور بتائیے گا۔ بات کرتے ہیں یہاں پر اب زاویار اور کرن کی۔ کرن اور زاویار نے اب آفس میں مل کر ایک اور نیا پلان بنا لیا ہے اور اس کے مطابق اب وہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ اب وہ ایسا کریں گے کچھ کہ وہ اب ایسے ایکٹنگ کریں گے، ایسا دکھاوا کریں گے سوہا کے سامنے کہ سوہا مجبور ہو کر زاویار کے قریب آ ہی جائے گی اور جو ہے کرن کو باتیں سنا دے گی اور کرن کو جو ہے اپنے گھر سے نکال دے گی۔ تو یہاں پر کرن کا کام پورا ہو جائے گا۔ کرن زاویار کے ساتھ مل کر اپنی دوستی کا فرض نبھا رہی ہے۔ جب زورا نے اس کو ساری باتیں بتا دی تھی کہ کس طرح سوہا جو ہے زاویار کے ساتھ رویہ اس کا خراب ہے، سخت ہے، وہ زاویار سے محبت نہیں کرتی، اس نے زاویار کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے، تو کرن نے زاویار کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا ہے کہ وہ اپنے دوست کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس کی بیوی کو مجبور کرے گی کہ وہ اس سے اتنا ہی پیار کرے جتنا زاویار اس سے کرتا ہے، اور کچھ حد تک تو کرن کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ لیکن اس بار جب کرن آفس میں جاتی ہے اور زاویار کے ساتھ مستیاں کر رہی ہوتی ہے تو سوہا کی انٹری ہو جاتی ہے، تو سوہا کو پھر سے زاویار کے ساتھ کرن کو پھر سے زاویار کے ساتھ دیکھ کر سوہا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، اور اس کا غصہ جائز بھی ہے۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوگی، کوئی بھی بیوی ہوگی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی کو اس طرح قریب ہوتے ہوئے، اس طرح ضب باغ ہوتے ہوئے، فری ہوتے ہوئے دیکھے گی تو اس کو تو غصہ آئے گا ہی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ بس اب یہ ڈرامہ جو ہے بہت زیادہ بور ہو چکا ہے۔ بار بار وہی زاویار اور سوہا کے سین دیکھ کر ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بس جلد از جلد ختم کیا جائے، وائنڈ اپ کیا جائے۔ میری طرح کون چاہتا ہے کہ یہ ڈرامہ ختم ہو جائے، اس کا لاسٹ ایپیسوڈ نشر ہو اور سوہا کی کہانی کو ختم ہو جانا چاہیے؟ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اور جو چاہتا ہے کہ یہ ڈرامہ لمبا چلے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی شخص جو دیکھنے والا ہے وہ چاہتا ہوگا کہ لمبا چلے ڈرامہ۔ خیر جو ہر انسان کا اپنا نظریہ، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ڈرامہ لمبا چلے تو وہ بھی ضرور کمنٹ کر کے مجھے بتائے، کیونکہ بار بار ہم سب وہی سین دیکھ کر بور ہو چکے ہیں۔ کیونکہ جب ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو پہلے 10 منٹ تو پرانی ایپیسوڈ کو دکھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو نئی ایپیسوڈ ہوتی ہے اس میں بھی فلیش بیک دکھایا جاتا ہے۔ کہانی بہت ہی سست روی سے چلائی جا رہی ہے۔ بس اب اس ڈرامے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ آپ بھی اپنی کمنٹس میں بار بار اس کی مانگ کریں تاکہ جو ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کو بھی احساس ہو جائے کہ اب عوام جو ہے وہ تنگ ہو چکی ہے۔ خیر میں جتنی بھی کوشش کر لوں اپنی ویڈیو کو لینتھی کرنے کی، لمبا کرنے کی، میرے پاس بولنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ زاویار کو پانے کے لیے اس بار سوہا اور کرن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں ویور، زاویار کو پانے کے لیے کرن نے اب اپنی سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں، لیکن سوہا پہلے سے ہی کرن کے ارادوں کو جانتی ہے۔ سوہا پہلے سے ہی الرٹ ہو چکی ہے، اسے پتہ ہے کہ کرن کے دل میں زاویار
زاویار کے لیے کتنی محبت ہے اور وہ زاویار کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن کرن اب سوہا کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے۔ سوہا اس کی حقیقت جانتی ہے کیونکہ سوہا اس گھر میں رہ کر جا چکی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ کرن کے دل میں زاویار کے لیے کتنی محبت ہے، لیکن اس بار تو سوہا جو ہے وہ خود بھی کافی چینج ہو چکی ہے۔ اب تک تو سوہا زاویار سے نفرت کرتی تھی، لیکن زاویار کی محبت نے سوہا کے دل میں اپنا گھر آخر کار کر ہی لیا ہے۔ اب سوہا کو زاویار کی باتیں اس قدر بری نہیں لگتی جتنا اس کو پہلے غصہ آتا تھا۔ اب وہ زاویار کا خیال بھی رکھنے لگی ہے اور اس کے ساتھ اب تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی کرنے لگی ہے۔ تو اس سوہا کے بدلاؤ کو دیکھ کر زاویار بہت زیادہ خوش ہے، اس کو اپنی زندگی جینے کا مزہ آنے لگا ہے۔ زاویار سوہا کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سوہا کے دل میں مزید اپنی جگہ بنا سکے، لیکن ان دونوں کو قریب آتا دیکھ کر کرن جو ہے وہ جیلسی فیل کر رہی ہے اور کرن سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ کرن نے ایک طرف تو یہ اپنے بھائی سے کہا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈا جائے، اور دوسری طرف اب سوہا کے سامنے آگے کھڑی ہوئی ہے اور سوہا کو کہتی ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم زاویار کو پسند نہیں کرتی ہو اور تم نے اس کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے، تو تب سے ہی میرا دل بے چین ہے زاویار کو پانے کے لیے۔ تمہیں زاویار کی قدر ہی نہیں ہے، تم زاویار کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ زاویار تمہیں اتنی آسانی سے مل گیا ہے اس لیے تم بے قدری کر رہی ہو۔ لیکن سوہا وہاں پر خاموش ہوتی ہے اور سوہا اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ سوہا اتنا کہتی ہے اس کرن کو کہ بس یہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن سوہا اس کو کوئی معقول جواب نہیں دیتی۔ لیکن سوہا کو پتہ چل چکا ہے کہ کرن کے اب ارادے کیا ہیں۔ خیر کرن اب بار بار زاویار سے ملنے آتی ہے کیونکہ ان کا آپس میں دوستی کا رشتہ ہے، اور اوپر سے جو زہرہ ہے وہ بھی کرن کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سوہا کو زاویار کی زندگی سے ہٹائے کرن اور خود ادھر ایڈ ہو جائے اور زاویار کو وہ ساری خوشیاں دے جو اس کا ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن زاویار جو ہے وہ سوہا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ اس کے آگے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو برداشت نہیں کر پاتا تو کرن کیا چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سوہا کو اس بات کا ڈر اور خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں واقعی میری بے رخی سے زاویار کا دل بھر ہی نہ جائے اور زاویار ٹوٹ نہ جائے اور زاویار پھر سے پلٹ کر کرن کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس وجہ سے اب سوہا نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی لے آئی ہے اور اپنے آپ کو اس نے زاویار کے مطابق آہستہ آہستہ ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ تو زاویار جب سوہا کو لے کر جائے گا باہر گھمانے کے لیے، کھانا پینا کروانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے باہر جائیں گے تو کرن بھی وہاں پر پہنچ آئے گی اور ان دونوں کو جوائن کر لے گی۔ کرن کو دیکھ کر زاویار تو خوش ہو جائے گا وہاں پر، لیکن سوہا کا موڈ آف ہو جائے گا اور سوہا کرن سے کہہ ہی ڈالے گی کیا تم ہمارا پیچھا کر رہی ہو؟ لیکن کرن کوئی بہانہ کر دے گی اور کہے گی کہ میں کسی دوست سے ملنے آئی تھی تو میری نظر آپ لوگوں پر پڑ گئی، وہ تو ایسے بھی نہیں آ رہا، لیٹ ہو چکا ہے، یا مطلب جس سے ملنے آنا تھا وہ نہیں آ رہا، تو کیوں نہ آپ کو ہی جوائن کر لوں۔ تو زاویار اس کو اپنے پاس بیٹھا لیتا ہے، بیٹھنے کو کہہ دیتا ہے، لیکن سوہا کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ زاویار اور کرن وہاں پر کافی موج مستی کرتے ہیں اور سوہا کے سامنے ہی کرن جو ہے کافی بے باکی سے زاویار کے ساتھ سیلفیاں بناتی ہے۔ تو یہ ساری عادتیں حرکتیں جو ہیں سوہا کو پسند نہیں آتی۔ تو سوہا گھر چلی جانے کے بعد کچھ دوسرا کام نہیں کرتی، پہلا کام یہی کرتی ہے کہ وہاں سے جا کر کرن کو فون کر کے اس کو وہ کھری کھری سنا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو میری دوست بنی تھی، تم تو آگے سے آ گئی ہو، تمہیں تمیز ہی نہیں، تم مجھ سے میرا شوہر چھیننا چاہ رہی ہو، اس قسم کی باتیں کرتی ہے۔ تو یہ سن کر زاویار کو اچھا لگتا ہے کہ اب سوہا نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ زاویار اس کا شوہر ہے، کیونکہ سوہا تو پہلے ہی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ تو بار بار زاویار کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب جو کہ کرن کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو یہ بات زاویار کو بہت پسند آ چکی ہے۔ زاویار کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سوہا کے پیار میں مزید ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے زرکا اور اسفن کی، تو زرکا نے تو اب کھلے عام سب کے سامنے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اس نے تو اپنی اماں کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ وہ اسفن کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میری پہلی 2 شادیاں کامیاب نہیں رہی، پہلی بھی میری طلاق ہو گئی اور دوسرا بھی میں خود چھوڑ کر چلی آئی، لیکن اس بار زندگی مجھے موقع دے رہی ہے
ایک امیر انسان میرے پیار میں پاگل ہو چکا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ میں شادی کروں۔ تو اماں اسے کہتی ہیں کہ بھائی وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تو زرکا کہتی ہے کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد 2 کیا 3 4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا میرے معاملات میں تم نہ بولو اماں۔ لیکن اماں بہت زیادہ پریشان ہے۔ اماں جانتی ہے کہ زرکا جتنی جلدی شوہر بدل رہی ہے اور جس لالچ میں آ کر یہ شادی کرتی ہے، اس کا مقصد پورا نہ ہو تو کہیں یہ پھر سے اس کو بھی چھوڑ کر واپس نہ آ جائے۔ لیکن زرکا کسی کی بھی سننے والی نہیں ہے۔ زرکا نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو بہتر اور اچھا لگتا ہے۔ اگر بات کی جائے اسفند کی، تو اسفند کی بھی راتوں کی نیندیں اب اڑ چکی ہیں، کیونکہ جس طرح بے باکی سے زرکا نے اپنے پیار کا اظہار اسفند کے سامنے کیا ہے، تو اسفند کو تو پہلے جھٹکا لگتا ہے، لیکن اب وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو سامنے سے آفر کی گئی ہے، تو اسفند کی بھی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، وہ بھی اب زرکا کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ زرکا نے بھی معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کر رہی ہے اسفند کی نظروں میں، اور وہ چاہتی ہے کہ اسفند کی ہمدردیاں بٹور لے تاکہ اسفند کے دل میں اس کی جگہ مضبوط ہو جائے۔ اسفند کو لگتا ہے کہ وہ شاید واقعی بیچاری ہے، اس کو اس وقت ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ وہ سہارا اسفند ہی بن جائے۔ تو اب ان کی بھی کیمسٹری شروع ہونے والی ہے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی سوہا کو کہ اب یہاں پر زرکا کیا گل کھلا رہی ہے، تو سوہا نے تو زرکا کو اس بار نہیں چھوڑنا۔ ہر بار سوہا جو ہے زرکا کی باتوں کو برداشت کر لیتی ہے، مگر اس بار وہ زاویار کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دے گی۔ لیکن جب یہ ساری باتیں، سارے معاملات زورا کو پتہ چلیں گے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا اپنا وفادار ہسبینڈ جو ہے، جس پر اس کو بہت مان ہے، وہ کیا گل کھلا رہا ہے اور اس خاتون کے ساتھ ملوث ہے، گل کھلانے میں جو کہ زورا کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، تو زورا کا ریئیکشن بھی دیکھنے والا ہوگا اور اسفند کا ریئیکشن بھی تب دیکھنے والا ہوگا کہ جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس بیوی سے چھپ چھپا کر وہ کرتوتیں اور کارنامے کر رہا ہے اس کو پتہ چل چکا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تھوڑا گھبرا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ملکیت کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زرکا جو ہے وہ اسفند سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا اس سے پہلے ہی اس کا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ زاویار کو پانے کے لیے اس بار سوہا اور کرن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آن کھڑی ہوئی ہیں۔ جی ہاں ویور، زاویار کو پانے کے لیے کرن نے اب اپنی سر توڑ کوششیں شروع کر دی ہیں، لیکن سوہا پہلے سے ہی کرن کے ارادوں کو جانتی ہے۔ سوہا پہلے سے ہی الرٹ ہو چکی ہے، اسے پتہ ہے کہ کرن کے دل میں زاویار کے لیے کتنی محبت ہے اور وہ زاویار کو پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی، لیکن کرن اب سوہا کو اپنے راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے۔ سوہا اس کی حقیقت جانتی ہے، کیونکہ سوہا اس گھر میں رہ کر جا چکی ہے، اس کو معلوم ہے کہ کرن کے دل میں زاویار کے لیے کتنی محبت ہے۔ لیکن اس بار تو سوہا جو ہے وہ خود بھی کافی چینج ہو چکی ہے۔ اب تک تو سوہا زاویار سے نفرت کرتی تھی، لیکن زاویار کی محبت نے سوہا کے دل میں اپنا گھر آخر کار کر ہی لیا ہے۔ اب سوہا کو زاویار کی باتیں اس قدر بری نہیں لگتی جتنا اس کو پہلے غصہ آتا تھا۔ اب وہ زاویار کا خیال بھی رکھنے لگی ہے اور اس کے ساتھ اب تھوڑی بہت ہنسی مذاق بھی کرنے لگی ہے۔ تو اس سوہا کے بدلاؤ کو دیکھ کر زاویار بہت زیادہ خوش ہے، اس کو اپنی زندگی جینے کا مزہ آنے لگا ہے۔ زاویار سوہا کے ساتھ اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سوہا کے دل میں مزید اپنی جگہ بنا سکے، لیکن ان دونوں کو قریب آتا دیکھ کر کرن جو ہے وہ جیلسی فیل کر رہی ہے اور کرن سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ کرن نے ایک طرف تو یہ اپنے بھائی سے کہا ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی لڑکا ڈھونڈا جائے، اور دوسری طرف اب سوہا کے سامنے آگے کھڑی ہوئی ہے اور سوہا کو کہتی ہے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم زاویار کو پسند نہیں کرتی ہو اور تم نے اس کی زندگی کو مشکل بنا رکھا ہے، تو تب سے ہی میرا دل بے چین ہے زاویار کو پانے کے لیے۔ تمہیں زاویار کی قدر ہی نہیں ہے، تم زاویار کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی تھی۔ زاویار تمہیں اتنی آسانی سے مل گیا ہے، اس لیے تم بے قدری کر رہی ہو۔ لیکن سوہا وہاں پر خاموش ہوتی ہے اور سوہا اس کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ سوہا اتنا کہتی ہے اس کرن کو کہ بس یہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن سوہا اس کو کوئی معقول جواب نہیں دیتی۔ لیکن سوہا کو پتہ چل چکا ہے کہ کرن کے اب ارادے کیا ہیں۔ خیر کرن اب بار بار زاویار سے ملنے آتی ہے کیونکہ ان کا آپس میں دوستی کا رشتہ ہے، اور اوپر سے جو زورا ہے وہ بھی کرن کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سوہا کو زاویار کی زندگی سے ہٹائے کرن اور خود ادھر ایڈ ہو جائے اور زاویار کو وہ ساری خوشیاں
خوشیاں دے جو اس کا ایک بنیادی حق ہے۔ لیکن زاویار جو ہے وہ سوہا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ اس کے آگے اس کو کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو برداشت نہیں کر پاتا تو کرن کیا چیز ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سوہا کو اس بات کا ڈر اور خدشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں واقعی میری بے رخی سے زاویار کا دل بھر ہی نہ جائے اور زاویار ٹوٹ نہ جائے اور زاویار پھر سے پلٹ کر کرن کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس وجہ سے اب سوہا نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تبدیلی لے آئی ہے اور اپنے آپ کو اس نے زاویار کے مطابق آہستہ آہستہ ڈھالنا شروع کر دیا ہے۔ تو زاویار جب سوہا کو لے کر جائے گا باہر گھمانے کے لیے، کھانا پینا کروانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے باہر جائیں گے تو کرن بھی وہاں پر پہنچ آئے گی اور ان دونوں کو جوائن کر لے گی۔ کرن کو دیکھ کر زاویار تو خوش ہو جائے گا وہاں پر، لیکن سوہا کا موڈ آف ہو جائے گا اور سوہا کرن سے کہہ ہی ڈالے گی کیا تم ہمارا پیچھا کر رہی ہو؟ لیکن کرن کوئی بہانہ کر دے گی اور کہے گی کہ میں کسی دوست سے ملنے آئی تھی تو میری نظر آپ لوگوں پر پڑ گئی، وہ تو ایسے بھی نہیں آ رہا، لیٹ ہو چکا ہے، یا مطلب جس سے ملنے آنا تھا وہ نہیں آ رہا، تو پھر کیوں نہ آپ کو ہی جوائن کر لوں۔ تو زاویار اس کو اپنے پاس بیٹھا لیتا ہے، بیٹھنے کو کہہ دیتا ہے، لیکن سوہا کو یہ باتیں پسند نہیں آتی۔ زاویار اور کرن وہاں پر کافی موج مستی کرتے ہیں اور سوہا کے سامنے ہی کرن جو ہے کافی بے باکی سے زاویار کے ساتھ سیلفیاں بناتی ہے۔ تو یہ ساری عادتیں، حرکتیں جو ہیں سوہا کو پسند نہیں آتی۔ تو سوہا گھر چلی جانے کے بعد کچھ دوسرا کام نہیں کرتی، پہلا کام یہی کرتی ہے کہ وہاں سے جا کر کرن کو فون کر کے اس کو وہ کھری کھری سنا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم تو میری دوست بنی تھی، تم تو آگے سے آ گئی ہو، تمہیں تمیز ہی نہیں، تم مجھ سے میرا شوہر چھیننا چاہ رہی ہو، اس قسم کی باتیں کرتی ہے۔ تو یہ سن کر زاویار کو اچھا لگتا ہے کہ اب سوہا نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا ہے کہ زاویار اس کا شوہر ہے، کیونکہ سوہا تو پہلے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، وہ تو بار بار زاویار کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے خریدا ہے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، تو اس کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اب جو کہ کرن کے سامنے اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے تو یہ بات زاویار کو بہت پسند آ چکی ہے۔ زاویار کی خوشی اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طرح سوہا کے پیار میں مزید ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ ادھر دوسری جانب اگر بات کی جائے زرکا اور اسفند کی، تو زرکا نے تو اب کھلے عام سب کے سامنے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے۔ اس نے تو اپنی اماں کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ وہ اسفند کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میری پہلی 2 شادیاں کامیاب نہیں رہی، پہلی بھی میری طلاق ہو گئی اور دوسرا بھی میں خود چھوڑ کر چلی آئی، لیکن اس بار زندگی مجھے موقع دے رہی ہے، ایک امیر انسان میرے پیار میں پاگل ہو چکا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ میں شادی کروں۔ تو اماں اسے کہتی ہیں کہ بھئی وہ تو پہلے سے شادی شدہ ہے۔ تو زرکا کہتی ہے کہ اس بات سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرد 2 کیا 3-4 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا میرے معاملات میں تم نہ بولو اماں۔ لیکن اماں بہت زیادہ پریشان ہے۔ اماں جانتی ہے کہ زرکا جتنی جلدی شوہر بدل رہی ہے اور جس لالچ میں آ کر یہ شادی کرتی ہے، اس کا مقصد پورا نہ ہو تو کہیں یہ پھر سے اس کو بھی چھوڑ کر واپس نہ آ جائے۔ لیکن زرکا کسی کی بھی سننے والی نہیں ہے۔ زرکا نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو بہتر اور اچھا لگتا ہے۔ اگر بات کی جائے اسفند کی، تو اسفند کی بھی راتوں کی نیندیں اب اڑ چکی ہیں، کیونکہ جس طرح بے باکی سے زرکا نے اپنے پیار کا اظہار اسفند کے سامنے کیا ہے تو اسفند کو تو پہلے جھٹکا لگتا ہے، لیکن اب وہ بھی سوچ رہا ہے کہ اس کو سامنے سے آفر کی گئی ہے، تو اسفند کی بھی رات کی نیندیں اڑ چکی ہیں، وہ بھی اب زرکا کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ زرکا نے بھی معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور خود کو معصوم اور بے گناہ ثابت کر رہی ہے اسفند کی نظروں میں، اور وہ چاہتی ہے کہ اسفند کی ہمدردیاں بٹور لے تاکہ اسفند کے دل میں اس کی جگہ مضبوط ہو جائے۔ اسفند کو لگتا ہے کہ وہ شاید واقعی بیچاری ہے، اس کو اس وقت ایک سہارے کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ وہ سہارا اسفند ہی بن جائے۔ تو اب ان کی بھی کیمسٹری شروع ہونے والی ہے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں پتہ چلیں گی سوہا کو کہ اب یہاں پر زرکا کیا گل کھلا رہی ہے، تو سوہا نے تو زرکا کو اس بار نہیں چھوڑنا۔ ہر بار سوہا جو ہے زرکا کی باتوں کو برداشت کر لیتی ہے، مگر اس بار وہ زاویار کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی غلط ہونے نہیں دے گی۔ لیکن جب یہ ساری باتیں، سارے معاملات زورا کو پتہ چلیں گے کہ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا اپنا وفادار ہسبینڈ جو ہے، جس پر اس کو بہت مان ہے، وہ کیا گل کھلا رہا ہے اور اس خاتون کے ساتھ ملوث ہے، گل کھلانے میں جو کہ زورا کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی، تو زورا کا ریئیکشن بھی دیکھنے والا ہوگا اور اسفند کا ریئیکشن بھی تب دیکھنے والا ہوگا کہ جب اس کو پتہ
چل جائے گا کہ جس بیوی سے چھپ چھپا کر وہ کرتوتیں اور کارنامے کر رہا ہے اس کو پتہ چل چکا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ بھی تھوڑا گھبرا جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل ملکیت کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا زرکا جو ہے وہ اسفن سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، یا اس سے پہلے ہی اس کا راز جو ہے وہ فاش ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔